بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اس قدر ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی ہے کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے فک رقبہ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرما کے آپ کو کیا کہہ کے آپ کو تسلی دی؟ فرمایا کہ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ جو مساکین ہیں ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ مخلوق کا حق بتایا ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے کھلانے کی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بے کسوں کا سہارا بنو، بے کسوں کو کھلاؤ۔ جب کووڈ کے دن تھے اور کراچی میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس وقت ہمارے بعض دوستوں نے میری توجہ دلائی کہ مفتی صاحب آپ کی ایک آواز ہے، آپ کا ایک نام ہے، اگر آپ اپیل کریں لوگوں سے تعاون کی تو ہم بہت سارے غریب مسکینوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، بہت سے گھروں میں ہم راشن پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے ان دنوں میں کلپ ریکارڈ کروا کے ڈالا، الحمدللہ بہت اچھا اماؤنٹ ہمارے پاس آیا اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی۔ جب ہم اس مدد کو لے کر، اس راشن کو لے کر لوگوں کے گھروں میں گئے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ آج کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے۔ ایسے لوگ بھی جن کے گھر میں راشن پہنچتا تھا وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے ہم نے بہت دنوں سے ہم نے آٹے کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، 2 نمبر بھکاری بھی بہت ہیں، لیکن سفید پوش غریب مساکین بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں جو کسی سے اپنی حاجت شیئر نہیں کرتے۔ تو لیکن چونکہ میرا اس وقت کوئی باقاعدہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، کوئی چیریٹی اکاؤنٹ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اعلان کیا بھائی آپ مزید کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ یہ ظاہر ہے لیگل وے میں کام، گورنمنٹ آپ کو لیگل وے میں جب آپ کام کریں گے تو اجازت دیتی ہے، اور اس طرح اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں لوگوں سے پیسے منگوا کے تقسیم کرنا، اور میرے پاس کوئی ٹیم بھی نہیں تھی تو میں نے وہ کام رکوا دیا۔ لیکن اس وقت سے ذہن میں خلش تھی بھئی یہ کام ہمیں پراپر وے میں کرنا چاہیے، جب ہم تعاون کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا سہارا بن سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بنے پھر ہم۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سال MTM یعنی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کو ہم نے رجسٹرڈ کرا لیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک کام کرنے کے لیے ٹیم بھی ہے، چیریٹی اکاؤنٹ بھی ہمارا کھل چکا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی الحمدللہ۔ تو میں اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے آپ اس میں ہمارا سہارا بنیے، یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اپنے مرحومین والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے بھی آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا اور مستحقین تک آپ کا پیسہ پہنچے گا۔ تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے، جن پروجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے، غریب بیواؤں مساکین کے ساتھ تعاون، خوراک، راشن، صاف پانی کی فراہمی۔ بہت سے گاؤں دیہات ایسے جہاں صاف پانی نہیں ہے اور وہ گندا پانی پی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر بھی ہم نے کرنی ہے، حفظ اور ناظرہ کے قرآن کے مدارس کا قیام، ہنگامی حالات میں مدد کی فراہمی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، ملک میں کھلبلی مچ جاتی ہے، سندھ میں سیلاب آیا تھا، کیا حال ہو گیا تھا، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیوز کہ ہم کس طرح خوراک لے کے ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں تک عام آدمی کے لیے پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ایسے ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں ہنگامی حالات میں ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے ذریعے انشاءاللہ ایسے حالات میں بھی اپنے ملک کا سہارا بنیں گے، اپنی قوم کا سہارا بنیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور آباد کاری کا پروجیکٹ، فلسطین کا کیا حال ہوا ہے، حشر نشر ہو گیا وہاں غزہ میں، تو وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم امداد پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہاں تک جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے، اور جن کو ضرورت ہے روٹی خوراک کی، ان تک خوراک پہنچانے کی، تو انشاءاللہ وہاں یہ بھی ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مفت علاج کے لیے ڈسپینسریوں کا انتظام کرنا اور مستقبل میں فری ہسپتال کا قیام، یہ فیوچر کا ہمارا پلان ہے، لیکن فوری طور پر کوئی ایسی ڈسپینسری جس میں جو ایک عام طبقہ وہ آسانی سے اس میں اپنا علاج کرا سکے، وہ فوری طور پر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے۔
اسی طرح نوجوانوں اور بے روزگاروں کے لیے مختلف خود کفالتی منصوبوں کا پروجیکٹ. بہت سے نوجوان کمانے کی طاقت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، تو بجائے ہم ان کو بھکاری بنائیں ہم ان کو روزگار مہیا کریں. اور الحمدللہ میں پرسنلی یہ کام کر چکا ہوں. تو اگر آپ لوگ اس میں تعاون کرنا چاہیں اور ایسے بے روزگاروں کو ہم تعاون فراہم کریں، وہ تعاون بائکس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے، رکشوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیلے وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو جیسے جیسے کام بڑھے گا انشاءاللہ وہ راہیں کھلتی چلی جائیں گی. تو ڈسکرپشن میں مفتی طارق مسعود foundation.org اس کا ہم نے لنک بھی دے دیا ہے. یہ جو اس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا ہے. اور یو ایس اے سے جو لوگ رقم بھیجنا چاہیں گے تو وہ ٹیکس ایگزیمپشن ہوگی، ان کا ٹیکس نہیں کٹے گا. ڈونیشن کے بارے میں اگر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں تو یو ایس اے کا واٹس ایپ نمبر ہے +13466903363 اور پاکستان کا واٹس ایپ کا نمبر ہے +923003199103. تو یہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، لیکن اس میں ڈونیشن کے علاوہ کسی اور کام کے لیے رابطہ نہ کریں. جیسے مسائل وغیرہ پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دوسرے نمبر دیے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رمضان 2025 1446 ہجری. آج ہم نے 21واں پارہ پڑھا ہے. 22واں پارہ. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم آخری عشرے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت جو گزری تھی اس کو میں تفسیر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف میں بہت اہم مضامین ہیں. خاص طور پر آج کل کے حالات کے لحاظ سے جو لوگوں کی نفسیات ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان کے لحاظ سے اس میں ہمیں بہت ہدایت ملتی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اچھا، سورہ یوسف کی کچھ خاص باتیں ہیں. قرآن مجید میں کوئی پورا واقعہ A to Z تفصیل سے نہیں ہے. واقعات کے مختلف پہلو پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا کچھ حصہ کہاں آ جائے گا، کچھ حصہ کہیں آ جائے گا، کچھ حصہ کہیں آئے گا، ایسے ہوتا ہے. قوم عاد، قوم سمود کے بھی ایسے ہی. سورہ یوسف وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ A to Z ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، پوری تفصیل سے، جیسے جیسے ہوا تھا اسی ترتیب سے بتایا ہے. وہاں کچھ اور چل رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر کو دیکھ رہے ہیں میری طرف. اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں. تو پوری سورہ یوسف میں اللہ نے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ A to Z پورا ترتیب سے بیان کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے نہیں آئے قرآن میں، اور مختلف جگہوں پر ہیں، صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ پہ، دوسرے جگہ کہیں ہے ہی نہیں، ذرا سا بھی تذکرہ نہیں ہے اس کا. تو یہ بھی ایک اس سورت کی ایک امتیازی حیثیت ہے. تیسری اس کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ میں، اتنی لمبی سورت. ورنہ قرآن کی اتنی زیادہ آیتیں ایک ہی دفعہ میں آپ پہ نازل نہیں ہوتی تھیں. چند آیتیں نازل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. ہمیں حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے. ایک صحابی آئے اور ایک اعرابی تھا دیہاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو کیا اثر ہوتا ہے. حضرت عمر نے اس کو روک دیا، فرمایا کہ جب نازل ہوگی تو تمہیں دکھاؤں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے تو وہ اعرابی حضرت عمر نے اس کو بلایا جب نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی نا، تو پردے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپا ہوا تھا. تو آپ حضرت عمر نے اس کو پردہ ہٹا کے اندر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ شدید ترین سردی میں بھی آپ پسینے میں اچھا خاصا پسینہ آتا تھا آپ کو. ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی،
صرف اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا ایک آیت کا, اتنا سا ٹکڑا. وہ ٹکڑا کیا تھا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. آیت یہ تھی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو معذور ہیں, جو بطارے جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار اور معذوری کی وجہ سے پیچھے بیٹھ جائیں, ان کا کیا ہوگا؟ تو اب آیت دیکھو کیا نازل ہوئی تھی, لا یستوی القاعدون والمجاہدون, پیچھے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو جب ان صحابی نے سوال کیا تو اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل کیا, غیر اولی الضرر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا ہے. کیسے؟ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران چٹخ کے پچک جائے گی, اتنا بوجھ ہو گیا اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت, آپ کے ماتھے پہ جو ہے نا پسینہ آیا کرتا تھا اور آپ کی نارمل حالت نہیں رہتی تھی. فرماتے ہیں کہ حتی سری عنہ, جب آپ کی نارمل کنڈیشن میں آئے, نارمل حالت میں آئے, تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ کلمات جاری تھے, غیر اولی الضرر. اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہے. تو سوچیں کیسا ثقل اور کیسا بوجھ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اٹھایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. آگے چلے, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے نبی, ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے, آپ کو اس واقعے کا کچھ بھی علم نہیں تھا. یہود و نصارہ کا تو تھا, یہودیوں کو تو پتا تھا کہ ہمارے جد امجد یعقوب, جن کا نام لقب اسرائیل ہے, وہ کیسے مصر چلے گئے اور پھر وہاں مصر کی پہ ان کی حکومت ہوئی, پھر ہم وہیں رہے, پھر فرعون نے ظلم کیا. تو یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مسکن مصر کیسے بن گیا, وہ تو شام کے تھے, فلسطین کے تھے, مصر کیسے چلے گئے. وہ آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں, کیونکہ اس وقت کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے تو وہ تو امی تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے. تو انہوں نے آزمایا کہ بھئی یہ واقعات تو ہمیں معلوم ہے, ہماری کتابوں میں ہے. ایک ہی مرتبہ میں پوری سورت نازل ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا. اللہ وحی کے ذریعے آپ کو علم دے رہا ہے. فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کو تو یعقوب علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے اللہ کے حکم پہ. اور اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ تھے شام کی سرزمین فلسطین میں. پہلے یہ شام یہ فلسطین سب اس میں داخل تھا. یہاں کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام, یہ بھی پیغمبر تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھیں, ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ. تو حضرت سارہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, جن کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹے ہوئے. پہلی زوجہ سے بیٹے تھے 11 بیٹے پہلی زوجہ سے, اور دوسری زوجہ سے 2 بیٹے تھے. پہلی زوجہ سے جو 11 بیٹے تھے اور دوسری زوجہ سے 2 بیٹے, ایک بیٹے کا نام یعقوب اور یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام بنیامین.
تو وہ جو 11 بیٹے تھے نا ان کے بارے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد کو بتایا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ مجھے خواب آیا، اپنے والد سے بیان کیا آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف تھے تو چھوٹے لیکن بالکل ناسمجھ نہیں تھے، اپنی بات کو ایکسپلین کر سکتے تھے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے. آج کل جو خواب مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا، اس کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں، مہنگائی ہے اور مسئلے چل رہے ہیں ملک میں بھی ہر طرح سے، گھروں میں، خاندانوں میں، تو کچھ بھی خواب میں آ سکتا ہے، اس کو سیریس نہ لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ لوگ پاگل ہو رہے ہیں خواب دیکھ دیکھ کے، وہ آپ کے خواب وہ نہیں ہوتے. ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی اچھا خواب بھی آ جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت تنگ کرتے ہیں لوگ مجھے خواب میں. یہ بھائی اپنے ظاہری اعمال کو فوکس کرو. یہ تھوڑی کہ یوسف علیہ السلام روزانہ اٹھ کے اپنے ابا کو خواب سنایا کرتے تھے، روز تھوڑی ہوتا تھا، ایک دفعہ ہو گیا ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی خواب ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے اس کی. اور ویسے بھی پیغمبروں کا خواب تو وہی ہوتا ہے. تو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے، یا بنیا کہتے ہیں پیارے سے بچے. اور انہوں نے فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا، نام نہیں لیا یعقوب. ہم لوگ ویسٹرن کلچر ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے، آپ دیکھنا ابھی تو وہ ڈیڈی ہی کہتے ہیں ابا کو، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ اپنے ابا کو، اور مائیکل صاحب خیریت سے ہو، نیلسن صاحب، سب سیٹ چل رہا ہے. دیکھنا ان کے یہاں تو روایات ہی ختم ہو رہی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی آپ دیکھنا ابا کو لوگ غفار صاحب کہیں گے، غفار صاحب ذرا صحیح چلو، گھر میں جو ہے نا حقوق پورے کر دیا کرو. تو یا ابتی ہمیشہ سے والد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اے میرے ابا. اور بیٹے کو کیسے باپ نے خطاب کیا؟ یا بنیا. بیٹے کا باپ احترام نہیں کرے گا، احترام بیٹا باپ کا کرے گا. باپ بیٹے کو محبت دے گا، محبت الگ چیز ہے، رسپیکٹ بولو الگ چیز ہے. تو باپ کو چاہیے بیٹے سے محبت سے بات کرے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہوتے میرا بچڑا اور میرا منا، اور جو بھی محبت، مائیں بچیوں کو کہتی ہیں میری شہزادی، بچے کو کہتی ہے میرا شہزادہ. اچھی بات ہے، تو محبت، لیکن باپ کو کیا دینی ہے؟ محبت کے ساتھ رسپیکٹ. یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، میرے چھوٹے سے بچے. بنیا تصغیر کا صیغہ ہے، چھوٹے سے بچے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی بچہ جب باپ سے کوئی بات پوچھے تو بلا وجہ اس کو جھڑکے نہیں، ابے دفع ہو یہاں سے. آ جاتا ہے ہر وقت اٹھ پٹانگ باتیں کرنے کے لیے. گھروں میں آج کل جو سیٹنگ چل رہی ہے، ماحول چل رہا ہے، وہ اچھا بالکل بھی نہیں چل رہا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تمہارے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا کرے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی جیلسی ہمیشہ سے رہی ہے انسانوں میں. آپ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں. ان کے والد کو اندازہ تھا کہ جو دوسری زوجہ کے بچے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہے تھے. تو جب یہ خواب بتائیں گے کہ مجھے اتنا اچھا خواب آیا، بولیں گے لو بھائی عید کی تو پروازیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو اب روحانی ترقیوں پہ بھی بھائی یہ کچھ بھی کریں گے. وہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، جس سے جس کو آپ سے جیلسی ہو جائے نا، وہ آپ کو برباد کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. وہ کوئی موقع تلاش نہیں کرے گا آپ کو ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا. اس لیے بہت بچنا چاہیے، اپنی نعمت کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یعقوب علیہ السلام نے کہا، تعبیر بتائی کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، ان کی اولاد میں یعقوب، اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق کی اولاد میں اللہ نے مجھے، تو میری اولاد میں اللہ کسے سلیکٹ کرے گا؟ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین تو بنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تجھے خوابوں کی تعبیریں بھی بتائے گا. اب دیکھو احادیث سے یہاں کیا مراد ہے؟ خواب.
حالانکہ حدیث تو بات کو کہتے ہیں. یہاں وہ غامدی صاحب پہ رد ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں الرؤیا جو ہے قرآن میں ایک جگہ خواب کے معنی میں آیا ہے, تو اب رؤیا جہاں بھی آئے گا خواب کے معنی میں آئے گا. نا 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 نا, الرؤیا اگر ایک جگہ خواب کے معنی میں ہے تو ہر جگہ خواب کے معنی میں نہیں ہوگا. الرؤیا کا لغوی معنی خواب نہیں ہے, منظر کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی احادیث قرآن میں بات کے معنی میں ہے, لیکن یہاں پر خواب کے معنی میں ہے, کیونکہ خاص باتیں مراد ہیں اس سے. وہ باتیں کون سی ہے؟ خواب کی باتیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو پراپر وے میں علم حاصل کرتے ہیں انہی سے تفسیر سمجھنی چاہیے. جو پراپر وے میں علم حاصل نہیں کرتے وہ کہیں کی بھی کہیں لگا سکتے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اللہ اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کرے گا. نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ نبوت. جو ہمارے خاندان میں دین کی دعوت کا ایک کام چلا آ رہا ہے, اللہ سلیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو. وہ سلیکشن میری نسل میں کس کے پر تمام ہوگی؟ تم پر تمام ہوگی. جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, ان کے لیے آیت بہت اہم ہے. دیکھو, جب آپ دینی مدرسے میں عالم بننے کے لیے آ گئے, اللہ نے بہت بڑا انعام کیا آپ کے اوپر, سلیکٹ کر لیا آپ کو, تو اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ اپنی اس نعمت کو مکمل کر. مکمل جب ہے جب اللہ دین کی خدمت بھی لے آپ سے. میں بہت دعا مانگتا ہوں اپنے لیے یہ, اور میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ جس دن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا, ایک بزرگ مجھے مینٹور کے طور پہ دے دیے. اب میرا کام تھا میں پورا دین میں داخل ہوتا, مکمل شریعت کو فالو کرتا, اور جیسے ہمارے بزرگ اکابر تھے ویسا ہی بن جاتا, لیکن میں نہیں بنا. تو اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اس کو مکمل کر لے, ادھورا کام نہ ہو. ہم تو ادھورے ہیں نا. تو موت سے پہلے پہلے اس نعمت کی کیا ہو جائے؟ تکمیل. تو اللہ نے مسلمان بنا دیا, بہت بڑا احسان کیا. اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب سارے گناہوں کو چھوڑ دو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ روزگار کی تلاش میں تھے, مل نہیں رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے باہر کسی طرح میں چلا جاؤں, روزگار مل جائے گا, چلے گئے, جو ناممکنات میں سے تھا آپ پہنچ گئے. اب وہاں جا کے آپ کیا کر رہے ہو؟ تھڑے پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو آپ وہاں کیا دعا مانگو گے؟ اللہ تو نے اتنا احسان کر دیا, مجھے امریکہ بھیج دیا, جاپان بھیج دیا پیسے کمانے کے لیے, اب جاب بھی دلا دے. صحیح ہے نا, تاکہ کماؤں تو صحیح. تو روحانی نعمتوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور مادی نعمتوں کی بھی تکمیل نہ ہو تو کام پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کرے گا. کما اتمها علی ابویک, جیسے کہ آپ کے باپ دادا پر اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کی. وہ کون باپ دادا تھے؟ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک, یعنی آپ کے ذریعے آپ پر بھی اور آپ کی نسلوں پہ بھی, کہ آپ ہوگے تو پھر آپ کی نسلوں میں بھی یہ دین چلے گا. وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے اللہ نے آپ کے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم, اے میرے بچے تیرا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. بھئی ہمارے بچے کہاں ہیں؟ بیٹھے بیان میں نے بولا ان کو پکڑ کے بٹھایا کرو, کہاں ہیں؟ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے, ہمارے اپنے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر جا کے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے نا, وہ سنا ہوگا آپ نے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للص, بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا کہاں ہے؟ تیسرا کہاں ہے؟ سو رہا ہے. تم سے چھوٹا والا کہاں ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولو اندر آ کے بیٹھ, اندر بیٹھو گا. یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. یعنی یہ واقعہ پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, جب وہ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے نا, پیغمبر کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, ان کو حسد اس بات پہ نہیں تھا کہ یوسف کے پاس پیسہ زیادہ ہے, یوسف زیادہ خوبصورت ہے, یوسف جو ہے وہ زیادہ نیک ہے, یہ کچھ بھی. حسد اس کا تھا کہ ابا کے دل میں یوسف نے جو جگہ بنائی ہے وہ جگہ ہمارے لیے ابا کے دل میں نہیں ہے.
یہ تھا باپ کا پہلے زمانے میں احترام. آج ہے ابا اس سے محبت کرتے ہیں, کرنے دو بھائی, میرا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آج پیسے پہ تو ہوتا ہے, ابا کی تو کوئی 2 ٹکے کی ویلیو رہی نہیں. یہاں میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بڑے عالم تھے, مکہ میں ہم تھے, مدینہ میں یا مکہ میں, کہنے لگے دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, بچوں میں آپس میں حسد پیدا ہو گئی, ایک بیوی بچے دوسری بیوی کے بچوں کو جیلسی ہو رہی ہے, ایک کے لڑکوں کو دوسرے کے لڑکوں سے. میں نے کہا دیکھو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے, پہلی بات اگر وہ ہم آپ کے مشورے پہ شادی نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام پیدا نہ ہوتے, اتنے جو نیک بچہ پیدا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے, اتنی ان سائیڈ افیکٹ کے باوجود بھی انہوں نے شادی کی ہے, تو پتہ چلا یہ ٹینشن تو ہمیشہ سے ہی ہے, اس کو اگنور کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ. اور وہ ٹینشن تھی بھی کس بات کی, ابا میں شیئرنگ برداشت نہیں ہے, تو یہ جب ہی ہوگی جب کمپٹیشن تو ہو, کمپٹیشن ہی نہیں ہے تو اس ابا کی 2 ٹکے کی ویلیو, تم لوگ کی ٹکے کی بتا رہا ہوں ویلیو نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں نا ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. تو بہت کچھ ہے اس میں کہنے کو, میں نہیں کہتا زیادہ, آگے چلو. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب. اس لیے یہ بھی چاہیے کہ باپ کو سب بچوں سے برابر سلوک کرنا چاہیے, لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت یوسف سے کیوں زیادہ تھی, وہ ان کی صلاحیتیں دیکھ رہے تھے. یہ تو نیچرل ہے نا, یہ دل ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, یعنی ہم 11 بھائی مضبوط طاقتور, تو باپ کا سہارا تو ہم بن سکتے ہیں, وہ تو چھوٹا ہے, وہ تھوڑی سہارا بنے گا. ہم اتنے پاورفل مضبوط, کیونکہ قبائلی اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی, جو زیادہ طاقتور بیٹا ہے باپ کو وہ محبوب ہوتا ہے, یہ میرے کام آئے گا. تو ہم ایک جماعت ہے مضبوط, کہیں جنگ ہوئی, جھگڑا ہوا, کوئی مسئلہ ہوا, باپ کے مقابلے میں کون آ کے کھڑا ہوگا, باپ کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ابا کو اس طرح کی اولاد چاہیے. ابا پٹ رہے ہوں, بچے مارکیٹ سے شارٹ, یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم موجود ہیں. پہلے یہ جو ہے نا ماں باپ کے لیے اولاد کی کثرت, یہ اتنی زبردست ان کو فیور دینے والی چیز ہے نا. بوڑھا باپ بھی ہو پھر بھی وہ طاقتور ہوتا ہے اگر بیٹے اس کے پاورفل ہو. گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے اتنے بوڑھے کوئی ان کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, کوئی تنگ بھی نہیں کرتا, آواز بھی نہیں. ان کو پتا ہے بھائی اس کے بیٹے آ جائیں گے لڑنے کے لیے, یہ تو بوڑھا ہے. مائیں بوڑھی ہوتی ہیں, کوئی ہاسپٹل میں کیئر ہوتی ہے ان کی, بھائی ان کے پیچھے بیٹے ہیں, اولادیں ہیں, لڑیں گے. اور وہ جن ماؤں بیچاروں کی اولادیں نہیں ہیں, ہاسپٹل والے بھی نہیں پوچھ رہے تھے ان کو. تو میں نے ایک کیس دیکھا کہ بڑھیا عورت بیچاری, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا, روز سمجھتے تھے کوئی ماسی ہے گلی محلے کی بیچاری. پتا چلا بھائی اس کے تو 8-10 بیٹے ہیں. جیسے ہی پتا چلا نا وہ آئے عیادت کے لیے, ہسپتال کا سارا عملہ ایک دم حرکت میں آ گیا, بھائی یہ تو بڑے یعنی ان کے تو بچے, ورنہ اس کو ایسے چھوڑا ہوا تھا انہوں نے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ بیٹے کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اتنے طاقتور ایسی ہائٹ والے جوان تگڑے بیٹوں کو چھوڑ کر زیادہ توجہ کس کی طرف جا رہی ہے, یوسف کی طرف. تو حسد میں تھے, باپ سے محبت ہی کی وجہ سے حسد تھی. تو پھر کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم. دیکھو اللہ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو کم کر کے چھوڑتا ہے. اللہ نے خواب دکھایا کہ میں پورا کر کے چھوڑوں گا. اب اللہ کے وعدے کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کو کامیاب کروں گا, لیکن ان وعدوں کی تکمیل کے لیے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ناکامی کے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ سارے ناکامی کے. تبھی علماء جب تسلی دیتے ہیں بھائی کہ اللہ کی مدد آئے گی, تم دین پہ چلو, سب کچھ ہوگا, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نقصان ہو رہا, فائدہ تو ہو نہیں رہا. بھائی اللہ پہ اعتماد کرو, تم جو اللہ نے تمہارے ذمے کام لگایا تم وہ کرو, جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا, وہ اللہ کرے گا. تو کہنے لگے اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, او اطرحوه ارضا, یا ایسی زمین میں جا کے یوسف کو ڈال دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالص ہو جائے, تمہارے باپ کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے. خدا کی قسم ایسی محبت آج کل کسی معشوقہ سے نہیں ہوتی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کس سے تھی, اپنے باپ سے تھی. اس وجہ سے سمجھ رہے ہو, بیٹے زیادہ تھے,
ایک آدھ ابھی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بچہ تھا وہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, پیدا ہی نہیں ہونے دیا دوسرا, کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہے ہی نہیں. تو اچھا میرے بھائی, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا, یعنی اس کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن رہے گا نہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ارے بھائی ہم ہیں تو مسلمان, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے قتل بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپس میں مشورہ کیا ہوگا نا, کہ کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا. شیطان جب کسی سے گناہ کرواتا ہے نا تو کیسے یہ کام کر لے, بعد میں کیا کر لینا, توبہ کر لینا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کر لو بعد میں کیا کرنا, توبہ طائب کر کے نیک شریف بن جانا. بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, صالح کا مطلب شریف شرفا. آج ہم کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ٹھیک ہے, تو یہ شیطان کا بہت پرانا حربہ ہے. قال قائل منہم, ایک نے کہا, اس نے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کیا, یار بھائی یہ قتل نہیں کرو, ہمارا مقصد کیا ہے, ابا کو اپنے لیے خاص کرنا, تو ان کو غائب کر دو. لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو. والقوہ فی غیابۃ الجب, کے اندھے کنویں میں جا کے ڈال دو, ایسا کنواں جہاں سے قافلے گزرتے ہوں, کہ وہ قافلے آئیں گے کنویں سے نکال کے لے جائیں گے. پہلے زمانے میں ایسا کوئی ملتا تھا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا, تو وہ جو کرنا ہوگا کریں گے. جو ہے بھائی, چھوٹا بھائی جو ہے بتا تو سکتا, اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ لوکیشن بتائے کہ میں کہاں ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ اس میں سمجھ نہیں ہے کس علاقے کا رہنے والا ہوں. یلتقطہ بعض السیارہ, کچھ مسافر اس کو اچک لیں گے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو. قالوا یا ابانا, سب مشترک مل کے ابا کے پاس آئے, کہنے لگے اے ہمارے ابا, ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے, ہمارے ساتھ یوسف کو کبھی اکیلے میں جانے ہی نہیں دیتے, آپ کو کیا ہو گیا. جب کسی کا برائی کا ارادہ ہوتا ہے نا تو بڑے کانفیڈنٹلی, جیسے آزاد جمیل نے 3-4 قسمیں اٹھا کے پھینکی ہے لمبی, کہ مجھے نبی نے خواب میں آ کے بتایا کہ, اور پتہ نہیں میٹر پہ یوں کرو, لوگ کہہ رہے تھے ایک نئی شف سرکار مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو آزاد جمیل کوئی عالم مولانا کچھ بھی نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک شخص ہے بس, اس کو عالم سمجھ کے اس کو کچھ بھی وہ, کیونکہ ہوتا یہ کہ اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں پھر سب علماء بدنام ہوتے ہیں, کیونکہ ٹی وی والے اس کو سمجھ رہے ہیں کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ عالم ہے, بزرگ ہوگا وہ اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے میں کسی پہ نہیں کہتا, لیکن وہ عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے وہ آپ جانے وہ جانے, تو اس کے کسی عمل کے علماء بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے. تو کہنے لگے لا تأمنا علی یوسف, آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا کسی کے اسٹائل سے کبھی دھوکا بولو نہیں کھانا چاہیے. ارسلہ معنا غدا, اسے آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ کل. یرتع, کچھ کھا پی لے گا, یعنی جنگل میں جائیں گے تو کچھ جنگل میں کیا کر لے گا, کھا پی لے گا. ویلعب, کچھ کھیل کود لے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. 11 بھائی ہیں, معمولی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں بھائی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کھانا پینا بھی اسلام میں جائز ہے, ٹھیک ہے نا, باغوں میں جا کے سیب کھانا, آم کھانا, اور یلعب کھیلنا کودنا بھی کیا ہے, جائز ہے. اور تفریح کے لیے گھر سے باہر نکل کے کسی اوپن ایریا میں جانا بھی کیا ہے, جائز ہے. ابا تو پیغمبر ہے نا, وہ کہتے کہ کیوں اوپن ایریا میں کیوں جا رہے ہو, کھیلنے کیوں جا رہے ہو, ٹائم ویسٹنگ ہے. تو بھائی ذہنی تفریح کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری, خاص طور پہ بچوں کے لیے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به, یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے, یہ بات مجھے غمزدہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے جنگل میں, اور واخاف ان یاکلہ الذئب, کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. بھیڑیے تو خونخوار ہوتے ہیں, اس زمانے میں بہت بھیڑیے ہوا کرتے تھے, جنگلی جانور بہت تھے, تو انسانوں نے مار مار کے نسلیں بیڑا غرق کر دی ہیں. تو بھیڑیا نہ کھا جائے, چھوٹا بچہ ہے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا کہ تم یہ کام کرو گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, لاؤبالی پن میں بھیڑیا آ کے کھا جائے گا. کہنے لگے قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اگر ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے, اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ, ابا یہ تو بڑے خسارے والے ہو گئے, پھر ہم سے برا تو چھی چھی تو تھو, ٹھیک ہے. تو 11 بھائی کس کام کے, یہ اسٹائل دیکھ رہے ہو آپ,
میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بار بار؟ فراڈیوں کا اسٹائل، میں نہیں کہہ رہا جس کا بھی یہی اسٹائل ہو فراڈی ہوگا، لیکن فراڈیوں کا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے. اسٹائل سے دھوکا مت کھایا کرو. بھیک مانگنے والے جو فراڈی ہے نا، وہ کیسے آ رہے تھے میرے پاس، دیکھیں مفتی صاحب، کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا، مجھے سمجھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی صاحب ملیں گے انشاءاللہ بعد میں. اکثر کا ایسا ہی ہوتا، کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن اکثر کے اسٹائل ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے یہ بنا رہا ہے بات کو. تو ابھی وہ آزاد جمیل جو رویا تھا نا ماں کی ممتا پہ، کسی نے کہا نا میری بوڑھی ماں کو میں نے وہاں جمع کرا دیا، تو ایسا رویا ہے کہ اینکر کو ہنسی آ رہی تھی، بڑی مشکل سے اینکر نے روکا ہوا تھا اپنے آپ کو. ابے وہ ماں کا قصہ نہیں ہوا تھا، اس نے کہا میری بوڑھی ماں مر گئی، تو وہ آزاد جمیل نے وہ جو دونا دھونا نوحہ شروع کیا ہے پورا، بس کر کم ایکٹنگ کر، اللہ کے بندے کیوں دینداروں کو بدنام کر رہے ہو؟ تو اس کو ڈانٹ دو، سمجھا دو، غلط کیا، اتنا کیوں رونا دھونا؟ وہ اینکر بھی اٹھ کے کہہ رہا ہے بزبان حال مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں بہت مشکل سے ہنسی روک کے بیٹھا ہوا ہوں، خدا کے لیے چپ کر جا. کہ تو اس کو یہی رائٹ، کیمرے کے سامنے تو یہی کہے گا نا بس کر رہے ہوں، لیکن اندر سے جو اس کی آواز تھی وہ تھی کہ بس کر جا، مجھے کیا آ رہی ہے، ہنسی آ رہی ہے. وہ اس کو کٹ نہیں کرنا، اس کو جانے دینا وہاں سے. اچھا میرے بھائی، یہ لوگ نا سینسر کر دیتے ہیں ساری اس طرح کی چیزیں لگا. تو میرے بھائی ارسلہ معہا ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، تو ایسی صورت میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم تو پھر خسارے والے ہیں. فلما ذهبوا به، بالآخر ابا نے بھیج دیا. ابا عالم الغیب تھوڑی تھے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. فلما ذهبوا به، جب وہ لے کر گئے ہیں، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیں گے. اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں تسلی ڈال دی ہے، کیونکہ بچہ تو ایسے تو ویسے ہی خوف سے مر جائے نا، وہ کنویں میں جب ڈالا جائے گا تو خوف سے مر جائے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں تسلی ڈال دی کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو بتا رہے ہوگے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت آئے اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے. مجھے پتہ نہیں کیوں آزاد جمیل ہر دفعہ یاد آ رہا ہے روتے. اچھا استغفر اللہ. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور رات کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، انا ذهبنا، ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ کون اس لائن کو پہلے کراس کرتا ہے. پہلے یہ کھیل ہوا کرتے تھے، لوگ صحت مند تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پب جی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے. پہلے بھاگم دوڑی ہوتی تھی. تو وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، جوتے اور کپڑے وپڑے، بھائی تم یہاں بیٹھو. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہو. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے آپ نے بولنا ہی نہیں. ناٹک سمجھ رہے ہو؟ یہ آج بھی ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. یہ بہت ہو رہا ہے آج. کسی خاتون کا کوئی کیس آ جائے کسی کے پاس، روتے روتے اپنے شوہر کے ظلم کی داستان سنا رہے ہوتے، ہاں یہ ہوگا، لوگ سارے اس کو فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہو، یہ بھی ممکن ہے سچ بول رہی ہو، لیکن صرف رونے سے اندازہ نہیں ہوگا. مرد اس طرح رو رو کے دکھڑے سنا نہیں سکتا، وہ نہیں کر سکتا. جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتا اس طرح، ہائے میری بیوی نے یہ کر دیا، لوگ ٹماٹر ماریں گے، چپ کر کے بیٹھے آرام سے، کیا ہو گیا. تو میں نہیں کہہ رہا، مرد ظالم بھی بہت ہوتے ہیں، عورتیں بہت سی مظلوم ہوتی ہیں، لیکن صرف رونے سے کبھی متاثر مت لو. ہم نے اپنی زندگی میں بہت کیسز دیکھے ہیں، عورت نے روئی، چیخی اور ایسا ظلم کا نقشہ کھینچا، ہمیں لگا کہ یہ بیچاری تو گئی. جب اس کے شوہر کو بلا کے ہم نے تجزیہ کیا، پتا چلا کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامہ چل رہا ہے. اس کو کسی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گئی، اس سے طلاق لینا چاہتی ہے. یہ ساری نہیں ہوتی، واقعی ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رونے دھونے سے کبھی متاثر بولو مت ہوا کرو. تو قالوا یا ابانا، ہاں تو وہ کہنے لگے، قاضی شرح تھے غالباً، ان کی عدالت میں نا، حضرت عمر کے دور کے تھے، ان کی عدالت میں کیس آیا. تو کیس ہی آیا کہ کوئی عورت بہت روتی ہوئی آئی، ہائے میرے شوہر نے یہ کیا، ہائے میرے شوہر نے یہ کیا. تو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں امام شافعی تھے، قاضی شرح، مجھے نام یاد نہیں رہا، جو جج تھے تابعین کے دور کے،
تو کسی نے کہا کہ یہ بڑی مظلوم ہے جج صاحب، اس کی مدد کریں. تو جج صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے بھی ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے. تو وہ جج تھے نا، تجربہ تھا ان کا. انہوں نے کہا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، گواہ لے کر آؤ، کیا ظلم ہو رہا ہے. تو میرے بھائی، تو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور جھوٹا خون لگا کر آ گئے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ. جھوٹا خون، جیسے آپ فشری میں دیکھو مچھلیوں پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایسا فریش لگ رہی ہوتی ہیں، وہ سچا خون نہیں ہوتا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا، تم نے اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیا ہے معاملہ، ایسا ہے نہیں جیسا تم حسد میں تھے، پہلے ہی تمہیں جیلسی تھی، وہی کیا جس کا مجھے خطرہ تھا. فصبر جمیل، میرے پاس صبر جمیل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو ہر چیز میں فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یعقوب علیہ السلام انہیں سزا دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کوئی گواہ تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس؟ کوئی گواہ نہیں تھے. پھر دوسری بات یہ کہ اپنے ان بیٹوں کو سزا دیتے تو کیا بگاڑ لے، اس بڑھاپے میں سہارا کون بنتا؟ وہ بھی نہیں بنتا. تو اب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اب غلط کرنا شروع کر دو، یہ نہیں ہے بھائی. کچھ نہیں ہو سکتا تو غلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ملک میں ہم انقلاب لے کر آئیں گے بغاوت کے ذریعے، مسلح بغاوت کے ذریعے، ہم کب تک چپ بیٹھے رہیں گے. بھائی اگر آپ کچھ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو اب آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے غلط طریقے سے کچھ کرو تاکہ رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جائے ہماری. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، کیا چپ بیٹھے رہے؟ بھائی چپ نہیں بیٹھو، آواز اٹھاؤ، بولو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کوئی ایسا غلط راستہ اختیار کرنا جس سے اس حالت سے بھی جائیں جس کنڈیشن میں ہے، اس کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. آپ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط کرنے کے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ ایک طاقتور آدمی 1,00,000 روپے کھا کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے اس سے مانگ لیا، بھیک مانگ لی، ہر طرح سے اس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گیا، نہیں دے رہا، لیکن ہے طاقتور. اب آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی صبر کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو کیا میں چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں اس ظلم پہ؟ بھائی پھر جا کے لڑ لے. لڑے گا تو ابھی 1,00,000 کا خرچہ آیا ہے، 1 کروڑ کا خرچہ آئے گا تیرا پھر اس پہ. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ہر چاہت آپ کی پوری نہیں ہوتی. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. بڑھاپے میں جا بھی نہیں سکتے تھے کہ بچے کو کہاں رکھ کے آئے ہو تم، تو اس لیے کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پہ میں مدد کس سے طلب کرتا ہوں؟ اللہ سے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ادھر ایک قافلہ گزرا جہاں یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا، تو ایک قریب سے قافلہ گزرا جو کسی سفر پہ جا رہا تھا. فادلا دلوا، انہوں نے اپنا ڈول پانی میں ڈالا. تو جس نے پانی میں ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، ارے چمتکار. ٹھیک ہے نا، یہ تو لڑکا ہے. پہلے زمانے میں کوئی لڑکا مل جانا، کیونکہ غلاموں کی طرح بکتا تھا، وہ اربوں روپے کے اثاثے تھے، وہ انسان بکتے تھے نا پہلے زمانے میں غلاموں کی طرح، جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے آئے. یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک بچہ ہے، لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، فوراً اس کو چھپا لیا انہوں نے ایک تجارتی مال کے طور پہ. چھپا اس لیے لیا کہ اس کا مالک نہ آ جائے، ابا نہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، پتہ نہ چل جائے بھائی یہ تو فلاں خاندان کا ایک. تو یہ نالائق تھے نا یہ مسافر بھی، ان کو چاہیے تھا بھائی کوئی بچہ کنویں میں چلا گیا ہے تو اس کو تلاش کرو، اس کے ابا کون ہے، اس کے بھائی کون ہے. انہوں نے بھی کیا سمجھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے. میری سیکو 5 گھڑی تھی، میں ایک دفعہ ٹرین میں آ رہا تھا لاہور سے کراچی، تو میں واش روم گیا وضو کے لیے، وہاں گھڑی اتاری، بھول گیا. جیسے ہی باہر آیا ہوں تو ایک دوسرے صاحب واش روم میں گئے. اچھا، تو پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ میں واپس آیا پانی پینے کے لیے، کہیں جا رہا ہوں گا، تو وہ صاحب گھننے بن کے نکلے، مجھے یوں یوں دیکھ رہا اور پتلی گلی سے نکل گیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں مجھے وہ اصل میں میری گھڑی اٹھا کے باندھ کے جا رہا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں یوں گھور کے دیکھ رہا ہے. میں نے بھی کہا خیریت، بس یوں کیا گھننا، اور ہماری بوگی میں تھا لیکن اتر کے کسی اور بوگی میں چڑھ گیا. وہ مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے خیال ہی نہیں. تھوڑی دیر میں نے ہاتھ مارا، میں نے کہا میری گھڑی کہاں ہے؟ تو واش روم میں میرے بعد اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں گیا. میں نے کہا یہ اسی وجہ سے. اب میں اترا گاڑی سے،
لیکن وہ گاڑی چلنے لگی. میں نے کہا اب کہاں تلاش کروں بھائی؟ فصبر جمیل. تو مجھے اندازہ ہوا ماشاءاللہ اللہ نے کتنا ہماری قوم کو نوازا ہے الحمدللہ. جاپان میں ہم نے جاپان کیا اور بھی ایک دو ملکوں میں دیکھا, وہ سبزی کے ٹھیلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا آپ اٹھا کے جائیں, پیسے ڈال کے چلے جائیں. میں نے کہا اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا پورا ٹھیلا غائب ہوتا, ایک دو خربوزے غائب نہیں ہوتے. تو خیر, تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لڑکا ہے, ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اس کے باپ تلاش کرو, لیکن انہوں نے کہا اثر روح بضاعہ, قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کو تجارتی مال کے طور پہ چھپا دیا. بھائی اس کو کہیں سائٹ پہ لے کے جاؤ, اس کو کہیں بیچیں گے صحیح قیمت پہ. واللہ علیم بما یفعلون. کیا آیت ہے یار. اللہ کہتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے تھے ہم یہ سارا منظر جانتے تھے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, عرش پہ بیٹھا ہوا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا تھا کہ جس تجھے پتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, جس کو میں نے پیغمبر بنانا ہے اور جن کے لیے پوری سورہ یوسف داخل اتارنی ہے, تم اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو. اب قیامت کے دن ان کو کتنی ندامت ہوگی نا, ہم نے کیا کیا ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا, اللہ نے ہونے دیا. تو اللہ ظلم ہونے دیتا ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ اس ظلم پہ راضی بھی ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اللہ کہتے ہیں بہت سستے داموں انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, کیونکہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ اس کے مالک کا یعنی اس کے ابا کا بھائی کا پتہ چل جائے, جان چھڑاؤ جلدی سے, پونے پونے داموں بیچو. یہی ہوتا ہے نا جب کوئی انلیگل آپ چیز اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہو بھائی اوریجنل ریٹ ملنے تک ایسا نہ ہو مالک آ جائے, پہناؤ اور نکلو. تو اس لیے بہت سستی چیز اگر مارکیٹ میں مل رہی ہو نا تو تھوڑا احتیاط کر لیا کریں, ایسا نہ ہو غفار بھائی کی ہو اور وہ اپنی کیا کے بیچ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر. قرآن میں اس کو کہتے ہیں اندماج. واقعے کے اہم پہلو کو قرآن ذکر کرتا ہے, بیچ کے سارے پہلو حذف کر رہا ہوتا ہے. مصر سے جس نے خریدا, اس سے پتا چلا وہ بچہ پہلے کہاں پہنچا, مصر میں, اور مصر کے بازار میں فروخت ہوا. تو ان لوگوں نے نہیں, جو مصر کے جو بادشاہ تھا یا عزیز مصر تھا, اس نے ڈائریکٹ نہیں خریدا, وہ بچہ بازار میں فروخت ہوتے ہوتے شہر میں داخل ہو گیا, یعنی شہر میں برائے فروخت ہو گیا. تو بالآخر مختلف مراحل, انہوں نے تو سستے داموں کسی کو بھی بیچ دیا نا, اس نے جا کے تھوڑا پیسہ رکھ کے بیچا ہوگا. تو اس طرح فروخت ہوتے ہوتے اللہ نے, کیونکہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا تو خبر پھیل جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ. مصر سے جس نے خریدا نا یعنی عزیز مصر, اس نے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مسواہ, یہ بچہ میں خرید کے بازار سے لایا ہوں لیکن یہ غلام بنا کے ہم نے اس کو نہیں رکھنا. اکریمی مسواہ, اس کو اچھا ٹھکانہ دے, اس کا اکرام کر. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فیوچر میں فائدہ پہنچائے, ہمارا دست و بازو بنے, خادم کے طور پہ رکھ لیں. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. شاید وہ بے اولاد تھے, واللہ عالم. دیکھو اس وقت ہومو سیکشولیٹی بالکل نہیں تھی. یہ جو اغلام بازی کی بیماری آئی ہے نا, یہ لوط علیہ السلام کے دور میں آئی ہے. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی, لوط علیہ السلام کے دور سے پہلے تک, ابراہیم علیہ السلام کے تو بھانجے تھے نا لوط علیہ السلام, تو یہ لوط علیہ السلام سے پہلے کوئی یہ جانتا ہی نہیں تھا. اور اس جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی اس میں بھی ان قوم کے اندر تھا, باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی یہ بیماری, صرف انہی میں تھی. تو اس لیے آج اگر کوئی خوبصورت بچہ اس طرح سے کسی کے تصرف میں آ جائے تو سب سے زیادہ فکر اس بچے کی عزت کی ہوتی ہے کہ اسے کوئی مس یوز نہ کرے. اس وقت یہ بے فکری تھی کیونکہ یہ جو جدید تعلیم یافتہ قومیں ہیں نا, انہوں نے اغلام بازی کو قانونی حیثیت نہیں دی تھی, اور مذہب سے بغاوت اتنی نہیں تھی کہ لوگ اس گندگی میں بھی پڑ جائیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے انسان کی نیچر ہی نہیں ہے لڑکوں کی طرف طبیعت کا میلان, یہ نیچر ہی نہیں ہے. جس کا میلان ہوتا ہے یا تو بچپن میں اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے یا برا ماحول ملا ہوتا ہے اس کو, ورنہ یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. تو یہ تصور ہی نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ ہمیں خادم بن کے فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ کہتے ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض. آگے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما.
یوسف علیہ السلام جب جوانی تک پہنچے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو علم اور حکمت عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ بچپن سے نیک تھے، پرہیزگار تھے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ظاہر ہے ایک حسن اور جمال جو تھا وہ اس میں ایک کشش پیدا ہوئی. تو جو عزیز مصر تھی نا، جس کو بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اس کا خیال کرنا، وہی یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی. وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اور دروازے بند کر کے ان کو بدکاری کی دعوت دینے لگی. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. آپ کو پتہ ہے انسان جب بالغ ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ خواہش اس وقت اس میں ہوتی ہے عورت کی، جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. یہ میڈیکل سائنس سے ثابت ہے. تو انتہائی ایسے وقت جب انتہائی زیادہ انسان میں خواہش ہو اور مسافر بھی ہوں اپنے ملک سے، اپنے رشتہ داروں سے دور، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں. انسان اپنے ملک میں جرم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار لوگ دیکھ لیں گے تو بدنام نہ ہو جاؤں، وہاں کوئی روکنے والا بھی نہیں. اور عزیز مصر ایک بہت بڑا درجہ تھا، مقام تھا. اس کی زوجہ، بادشاہ لوگ بدصورت عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، ہر طرح سے گناہ کا سامان، ہر طرح سے. اور دروازے بھی بند، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ نہ کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے کہ وہ الزام لگا دے گی الٹا. جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں نا، جب وہ کسی کو دعوت دیں اور عشق ہو جائے ان کو، تو اگر آپ ان کی دعوت کو ٹھکراؤ نا تو بدنام کر دیتی ہیں آپ کو وہ. اور عورت جب ایک دفعہ منہ سے بات نکال دے نا، پھر لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ سچ بول رہی ہے یا یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ ہمیشہ سے لوگ پھر اس کو کہتے ہیں کچھ تو ہے، کچھ تو چکر ہے. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس سے معلوم ہوتا ہے زنا چھوٹا جرم نہیں ہے، اور زنا کے بارے میں اللہ کی نظر میں کوئی عذر قبول نہیں ہے. بس آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ بھاگو وہاں سے، آپ نہیں کر سکتے. انہ ربی احسن مثوایا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. کیا مطلب؟ تیرا شوہر. یوسف علیہ السلام نے اللہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا کہ اللہ نے منع کیا؟ اس لیے کہ وہ کافر تھے. اصل بات تو یہ کہ شوہر اجازت بھی دے دیتا تو حضرت یوسف نے اس پہ 10 درازی بولو نہیں کرنی، کیونکہ حرام ہے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کیا حوالہ دے رہے ہیں؟ بھائی یہ غیرت کے خلاف ہے. جس گھر میں میں پلا ہوں اسی کی زوجہ پہ ہاتھ 10 درازی نہیں کر سکتا میں. آج یہ بے غیرتی بھی ہے. کتنے کیس ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ قرآن کے قاری بن کے چلے جاتے ہیں گھروں میں، اور وہیں ان کی بیٹیوں سے ریلیشن قائم کرنا شروع. یار وہ تمہیں قاری سمجھ کے، دین کا عالم سمجھ کے، قرآن کا دائی سمجھ کے تم پہ اعتماد کر رہا ہے. سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض ایسے واقعات بھی آئے ہیں. وہ تم پہ اعتماد کر رہا ہے اور تم آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. ٹیوٹر آ رہے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے بچیوں کو، وہ بچیوں سے ریلیشن قائم کرنا شروع کرتے ہیں. یار تمہارے باپ، اس کے باپ نے تم پہ اعتماد کر کے تمہیں رکھا ہے. یہ بہت بے غیرتی چل رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، یہ جو ہے نا تیرا شوہر، یہ کیا ہے؟ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے گھر میں پناہ دی ہے، پالا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ تو ظلم ہوگا، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہش پیدا تھی اور یوسف کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. خواہش پیدا ہونا برا نہیں ہے، کیونکہ مرد تھے نا، ایک اکیلی جوان خوبصورت عورت بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے تو اس کی طرف دل کا مائل ہونا یہ نیچرل ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اچھا قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا؟ یوسف علیہ السلام کی اس بات کو کہ ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، اس کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ زنا کرنے والا یہ کہتا ہے میرا دل بہت چاہ رہا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور. بھائی جب مرد ہوگا تو دل چاہے گا. زنا سے بچنا اس کو نہیں کہتے کہ دل نہیں چاہ رہا ہو. جب دل نہیں چاہ رہا ہو تو بیوی کے پاس نہیں جاتا آدمی. تو دل چاہنے کے بعد ہی تو پتا چلتا ہے کہ آپ میں کتنی کنٹرولنگ پاور ہے. ہجڑوں کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کا؟ ہجڑوں کا تھوڑی دل چاہتا ہے. ان کو تو کوئی ثواب تھوڑی ملتا ہے زنا سے بچنے پر. ثواب مردوں کو ملتا ہے جن کا دل چاہ رہا ہو اور خدا کے خوف سے اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے.
ان میں رجل دعتهم امرأة ذات حسن و جمال، یا او کما قال، فقال انی اخاف اللہ. ایک خوبصورت حسین عورت صاحب منصب وہ زنا کی دعوت دے اور یہ جواب میں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. یعنی یہ نہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا یا میں نامرد ہوں، ڈرتا کس سے ہوں؟ اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو قیامت کے دن جب سب لوگ سورج کی گرمی میں پگھل رہے ہوں گے، اللہ ایسے نوجوانوں کو لا کے الگ سے اپنا سایہ عطا کرے گا. تو اس لیے زنا کے قریب مت پھٹکو میرے بھائی. اگر زنا کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام معذور ہوتے. ان کو اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. زنا کرنے والے کو انہوں نے ظالم کہا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دل میں خواہش پیدا ہوئی لیکن ارادہ نہیں کیا، انہوں نے عزم نہیں کیا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور ان کی قمیص زلیخا نے ہاتھ پکڑا نا تو پیچھے سے پھٹ گئی. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں دونوں، اچانک دروازے پہ کھلا اور سامنے سید یعنی اس کا آقا کھڑا ہوا تھا، جو عورت کا شوہر. اچھا اللہ میاں نے شوہر کو سید کہا ہے، آقا، تو اللہ میاں تھوڑی سی رسپیکٹ دے رہے ہیں ہسبینڈ کو، تو خواتین کو چاہیے وہ بھی اپنے شوہر کو کیا بولیں؟ آقا. آپ ہمارے کیا ہیں؟ وسیم، جمشید، تم کیا ہو آج سے میرے؟ ابھی تو نام لے رہی ہیں، جمشید کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ ہم نے کہیں بیان دے دیا کہ عورت نام نہ لے شوہر کا، احترام اسی میں. تو ایک صاحب نے حدیثیں پیش کر دیں. بھائی حدیثوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، ہمیں نام لینا بھی جائز ہے، لیکن بعض صحابہ سے میں ملتا ہے ان کی بیویاں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں. اب تو سوسائٹی میں شوہر کا احترام ہی ختم ہو رہا ہے، تو اس احترام کو بچانے کے لیے کچھ روایات کا پاس رکھنا پڑے گا. اس لیے میں خواتین کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مشورہ یہ دیتا ہوں جمشید نہ کہا کرو، کچھ اور کہہ دو. اچھا میرے بھائی اتنا بھی نہ ہو کہ وہ جیسے گاؤں میں نا ایک خاتون کو کسی نے کہا کہ شوہر کا نام لینا حرام ہے. ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو وہ سلام پھیرتی تھی السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا. یہ کیا کہہ رہے رحمت اللہ نام ہے میرے شوہر کا اور نام لینا کیا ہے؟ اچھا میرے بھائی جلدی سے بس 5 منٹ میں، پھر باقی کل انشاءاللہ. تو الفیا سیدہا لدى الباب، دیکھا بھائی سامنے بادشاہ سلامت، وہ جو عزیز مصر ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جو زلیخا کا شوہر تھا. بڑا حیران ہوا، واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی اب ہوشیاری دیکھو، وہی 1.5 ہوشیاری نا جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کی تھی. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے اور انہوں نے کمرہ بند کر کے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے. کہہ کیا رہی ہے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے ہسبینڈ ہو آپ، مجھے بتاؤ آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب خواتین بھی کسی پہ جھوٹی تہمت لگاتی ہیں نا تو کانفیڈنس لیول یہی ہوتا ہے، اس سے متاثر مت ہوا کرو. اور جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو اکثر فحش الزامات شوہروں پہ لگ رہے ہوتے ہیں. عورت کو پتا ہوتا ہے یہ منجن مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکے گا، یہ عورت کو پتا ہوتا ہے. جب بھی طلاق ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ 2 نمبر ہے، یہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے، یہ فحش فلمیں دیکھتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ زانی ہے. تو لوگ اس میں نہیں جاتے کہ یہ اول تو کسی کی پرسنل چیز میں گھسنے کی ضرورت کیا، بھائی تم اپنے حقوق کی بات کرو. لیکن یہ الزامات مارکیٹ میں بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں. وہ کچھ بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں، ساری عورتیں غلط الزام نہیں لگا رہی ہوتی، لیکن بہت دفعہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو صرف کسی کے الزام کی بیس پہ ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. شوہر بھی بعض دفعہ جب بہت زیادہ ٹینشن میں آتا تو بیوی پہ فحش الزام لگا دیتا ہے وہ. تو یہ ہماری سوسائٹی میں، بلکہ اب تو یہ الحمدللہ یہ طنز میں کہہ رہا ہوں، اب تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، یہ اتنا زیادہ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹیکنالوجی پھیل گئی ہے کہ آپ کا جس سے کوئی بھی اختلاف ہو نا فحش الزامات ڈال دو. سیاسی اختلاف ہو تو زانی ہے، اور مدرسے کا محتمم پہ الزام لگانا ہو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے، حالانکہ وہ نہیں کرتا ہوگا. قاری صاحب کو برا بلا کہنا ہو
بدفعلی کرتا ہے لڑکوں سے, لوگ فوراً مان لیتے ہیں یار قاری صاحب ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, شاید کرتا ہو. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور لوگ بے شرم ہو کے یقین بھی کر لیتے ہیں. اچھے بھلے اماموں کو نکال دیا گیا. اب امریکہ میں ابھی ایک امام پہ کسی نے ذاتی بغض نکالا, 15-20 سال پرانی ذاتی بغض نکالا, اور الزام لگا دیا لڑکے سے بدفعلی کی ہے, حالانکہ اس نے نہیں کی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے انکوائری کی, مجھے پتا چلا نہیں کی ہے. جس نے الزام لگایا اس نے رجوع کر لیا اپنے الزام سے, بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن ہوا کیا, کیس چلا تھا جھوٹی گواہی کی بیس پہ, اندر کر دیا ان کو, اور وہ کہہ رہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. جج نے اس کی گواہی نہیں, پتہ نہیں کیا وہ جج کا ذاتی بغض ہوگا یا کیا ہوگا, مجھے ان کے قانون کی تفصیل معلوم. وہ بیچارہ 15-20 سال کے لیے جیل میں چلا گیا. سب کہہ رہے ہیں بے گناہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. بچے سے پوچھا گیا وہ, لیکن اس نے کوئی کیس, وہ تو وکیل ہوشیار ہوتے ہیں نا, مجھے پوری ڈیٹیل تو معلوم نہیں ہے. تو کچھ واقعات صحیح بھی ہوتے ہیں اس طرح بدفعلی کے, بدکاری کے, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر الزام درست نہیں ہوتا. پنجاب میں ایک کیس آیا میرے سامنے, اچھے بھلا قاری صاحب, لوگوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب کو نکال دیا. میں نے کہا کہاں گیا یار, تو بڑا نیک آدمی تھا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب وہ نیک ویک نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا. میں نے کہا دیکھا کس نے, گواہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ لڑکے نے خود بتایا. گواہ کوئی نہیں ہے, لڑکا جس سے کی اس نے خود بتایا کہ میرے ساتھ قاری صاحب نے ایسا کیا ہے, اور لڑکا بھی بڑا. میں نے کہا یہ پوری انکوائری کی میں نے, اس کے ساتھ قاری صاحب نے کیا, اور اس نے بڑے آرام سے بولو ہونے دیا, نہ چیخا نہ چلایا. پورا کام کروانے کے بعد آ کے کہہ رہے یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں نے کہا یہ تم لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو گندا ہونا تو ثابت کر دیا, اس کی گواہی پہ ایک شریف آدمی پہ الزام لگا رہے ہو تم. تو وہ واقعی کہنے لگے یار مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں بھی نہیں لگتا کہ وہ بیچارہ ایسا ہو. ساری زندگی کے لیے ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے کسی پہ کچھ بھی, کوئی ویڈیو بنا دو, یوں کر دو وہ کر دو, کچھ بھی نہیں ہے. جو الزام کوئی گواہی نہیں, کوئی دلیل نہیں. تو اس لیے یہ کسی کے کانفیڈنس لیول کو چیک نہ کیا کرو. کانفیڈنس تو کیسا تھا زلیخا کا, یہ نہیں کہہ رہی یہ دیکھیں, پہلے تو اصولی طور پر تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا. وہ پوچھتا کیا ہو رہا ہے, پھر تھوڑا ہچکچاتی اور کہتی کہ دیکھیں وہ یہ غلط ہے, کاپتی بھی کہتی نا بھائی یہ غلط ہے, انہوں نے کیا تھا ورغلایا تھا مجھے, میں غلط نہیں ہوں, یہ کہہ دیتی پورے کانفیڈنس کے ساتھ. ما جزاء من اراد باہلک سوءا. وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہی یہ تو بعد میں بتاؤں گی, پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیوی کو کمرے میں لے جا کے کوئی غلط ارادے سے اس کی طرف جائے, سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے؟ نہیں آئی بات میرا خیال, سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے؟ جیل بھیجیں, پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں, یا ملک بدر کر دیں؟ ان تینوں میں سے جلدی سے اجلاس بلاؤ قومی اسمبلی کا اور قانون پاس کرو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ ہرگز نہ کرے. وہ بیچارے یوسف علیہ السلام یار چپ بھائی. پھر یوسف علیہ السلام بولے قال ہی راودتنی عن نفسی, ہاں کہنے لگی الا ان یسجن او عذاب علیم. 2 عذاب تو اس وقت میرے ذہن میں ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, باقی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس وقت آپ فیصلہ کر لیے گا. الا ان یسجن, یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے, کوئی خاندانی قسم کی سزا. یہ 2 پنشمنٹ تو میں نے بتا دی ہیں. تیسری اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ میرے ہسبینڈ ہو, ہمارا آپ کا ریلیشن آپ کو پتہ ہی ہے. جس دن سے ہماری شادی ہوئی تھی اس دن سے ہماری کتنی محبت اور کتنی ہنسی خوشی زندگی ہماری گزر رہی ہے. آج تک میں نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ, اور نہ میرے ساتھ کبھی کسی نے ایسا کیا, تو اس لیے اب سزا بتائیں. 2 سزائیں میں نے بتا دی ہیں. آپ کا جو امتحان میں نے لیا اس میں 2 سوال کے جواب میں دے چکی ہوں. ہوتا ہے نا امتحان میں کہ یہ سوال کا جواب تو آسان ہے, ایک تھوڑا سا مشکل ہے, تو یہ 2 تو میں نے بتا دی. اب آپ بتائیں. اب یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, میں نے نہیں کی. یہ کیوں بولے یوسف علیہ السلام؟ اپنی صفائی میں بھی ایسے موقع پہ بولنا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا میرے پاس فون نہیں ہے, وہ جو ابھی آج کل جی ٹی وی میں جا رہے ہیں, کہ ہمیں کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اختلافی مسائل ٹی وی میں چھیڑ دیے, 3 طلاق کا مسئلہ اور فلانا مسئلہ اور عورتوں کی نماز کا مسئلہ. پرسوں ان کی کال آئی تو کیا مجھ سے مشورہ لے رہے تھے میں کیا کروں. میں نے کہا رمضان میں یہ اختلافی مسائل واقعی نہیں چھیڑنے چاہیے, لیکن چھیڑ کوئی اور رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے رہیں تو اس سے تو یہی پتا چلے گا کہ غلط چیز سوسائٹی میں پھیل جائے گی.
چھیڑو. ابھی وہ ہے نا فضول آدمی, اس نے وطر کے بارے میں کلپ بنا کے ڈال دیا پبلک میں کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو نبی نے منع کیا, حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 رکعت کے بعد بیٹھنے سے منع کیا, بلکہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 2 رکعت کے بعد وطر میں آپ نے قعدہ کیا اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. وہ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا اس پہ. کتنے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا یار بلا وجہ کا. اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اختلافی مسائل پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں. لوگ زنا کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, لیکن نہ ریکارڈ کروائیں تو کنفیوژن تو پھیلا دی نا ایک آدمی نے کہ ہم اب تک جو وطر پڑھتے آئے ہیں غلط پڑھتے آئے ہیں. یہ بر صغیر کے علماء, انڈیا, پاکستان, برما, افغانستان اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور صدیوں سے جو علماء, فقہا, محدثین, امام طحاوی, یہ سب غلط وطر. یہ آیا ہے آج ہمیں بتائے گا کہ صحیح وطر کا طریقہ کیا ہے. اختلافی مسئلہ تھا, آپ اپنے کسی عالم کی رائے پیش کر دیتے بس کافی ہے. ایسے ایکٹنگ کی ہے نا وہ ہو جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مسئلہ حل کر دیا اس نے امت کا. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا بنتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ فتنے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی جس نے فتنے کی بنیاد رکھی ہے. کیوں؟ جب ایک مسئلوں میں اتفاق ہو چکا تھا, آپ اب اس میں کیوں شرری چھوڑ رہے ہو؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کو بہت سے علماء نے بولا کیا رمضان میں آپ نے چھیڑ دیا؟ میں نے کہا نہیں چھیڑو, لیکن اگر کوئی چھیڑ رہا ہے تو جواب دو آپ اس کا, پھر خاموش نہیں بیٹھنا. تو وہ کوئی, میں ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوں, ویسے ہی مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کبھی, آپ سمجھے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, خود صاحب استعداد ہے ماشاءاللہ, وہ قال ہی راودتنی عن نفسی. تو یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے کہ بھئی اللہ پہ چھوڑ دو, اب مجھ پہ الزام لگائے تو چھوڑ دو, اللہ پہ دیکھا جائے گا, جو بھی ہوگا دیکھیں گے. بلکہ کیا فرما رہے ہیں, یہ کوئی شوہر کے سامنے ایکسپلینیشن ضروری ہے, بدگمانی نہ ہو. ہاں پبلک میں بات کر رہی ہوتی ہے الگ بات ہے, بھئی شوہر ہے اس کو تو بتا دوں میں آپ کے گھر میں رہ کے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو ہی راودتنی عن نفسی, اس نے میرے ساتھ مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اب جھگڑا شروع, وہ کہہ رہی ہے, یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بری و ذمہ, اللہ نے مدد کرنی تھی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, زلیخا ہی کے خاندان کے ایک بندے نے کہا کہ بھائی اب یقینی طور پر تو کسی کو پتا نہیں ہے کیا ہو رہا تھا, تو اس نے دیکھ لیا آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. پیچھے سے قمیض جبھی پھٹتی ہے جب بندہ آگے بھاگ رہا ہو اور کھینچنے والا پیچھے سے قمیض کھینچ رہا ہو. وہ بڑا ہوشیار تھا زلیخا کے خاندان کا. تو کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من دبر من قبل فصدقت, دیکھ لو بھائی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ بھائی ایک پیچھے اور ایک آگے بھاگ رہا ہو تو قمیض پیچھے سے کیسے پھٹے گی. فلما رأى قمیصہ قد من دبر, جب بادشاہ وہ جو عزیز مصر نے دیکھا بھائی ان کا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, قال انہ من کیدکن, کہنے لگا یہ تم عورتوں کی تدبیر ہے. ہاتھ تھی تو ایک کی نا, لیکن سب عورتوں کی طرف نسبت کیوں کر رہا ہے کہ اس کی رائے یہ تھی, میں نہیں کہہ رہا بھائی, اس کی رائے یہ تھی کہ جب عورتیں کسی پہ عاشق ہو جائیں تو پھر ان کا ورغلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اس کو مجبور کر دیتی ہیں. انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم, اور تم لوگوں کی تدبیریں بہت بری تدبیریں بہت بری ہوتی ہیں. یعنی جب کسی کو بدنام کرنے پر آؤ تو بہت بری تدبیریں اس کے لیے استعمال کرتی ہو. اچھا یہ بات پھر اس بادشاہ نے کہا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف اگنور کر, جان دے, کیونکہ بادشاہ کو اپنی بےزتی ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہی تھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اس کیس کو اگر اٹھاتا نا وہ بادشاہ, لوگ جو عزیز مصر تھا, بادشاہ نہیں تھا, عزیز تھا, بادشاہ سے نیچے کا درجہ, وہ اگر وہ کہتا بیوی کو سزا دیتا, مارتا پیٹتا, تو بھی کون بدنام ہوتا؟ خود بدنام ہوتا. گھر کی بات لیک ہوتی. عقل مند تھا, اس سے یہ پتا چلتا ہے ہر چیز دنیا کے سامنے لانے کی نہیں ہوتی, بعض چیزیں دبائی جاتی ہیں. بھائی جو ہوا اس کو مٹی پاؤ, نمٹ لیں گے ہم بعد میں. تو اب اس کو یہ تھا کہ یار اگر میں اپنی بیوی کو چھوڑتا ہوں, پبلک پوچھے گی اس کا مطلب ہے بھائی تمہاری بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو یار تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے جو بادشاہ کو چھوڑ کے غلاموں پہ عاشق ہو رہی ہے. اور اگر یوسف علیہ السلام کو سزا دیتا ہے تو بھی بات نے لیک آؤٹ ہونا تھا, اور بے گناہ کو سزا دیتے ہوئے بھی اس کا ضمیر آمادہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے اس نے کہا کہ بھائی مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف بس چھوڑ دے یار, پتہ چل گیا تو بے گناہ ہے, بس
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ, بیوی سے کہا توبہ استغفار کر, دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں ہو, غلطی تیری ہے. توبہ استغفار جو ان کے مذہب میں جو بھی معافی مانگنے کا طریقہ تھا. اور اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ, غلطی تیری ہے, بس اب مٹی پاؤ. لیکن آپ کو بتائے اچھی خبریں نہیں پھیلتی, بری خبریں یہ بتا بتا کے پھیلتی ہیں. تجھے بتا رہا ہوں, آگے کسی کو نہیں بتا. میڈیا پہ آپ دیکھو, وہ میرا کلپ چلا کوا حلال ہے, اتنا وائرل ہوا, اس کے 20 وضاحتی بیان دے چکا ہوں. بھائی پورا کلپ یہ ہے, حدیث کا یہ مطلب, میں اس کوے کو حلال نہیں سمجھتا, وہ چلتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی الٹی بات فائر ہوگا نا, دھڑام سے پھیلے گا. وہ صحیح بات کرتے رہو, سنے گا ہی نہیں کوئی. تو خیر, تو لیکن کیا ہوا, مارکیٹ سے بات, بادشاہ تو کہہ رہا ہے مٹی پاؤ مٹی پاؤ, یوں کر رہے ہیں. تو وہ ایک نے اس کو بولا بھائی یہ ہوا ہے, دوسرے نے بولا یہ ہوا ہے, تیسرے نے بولا یہ ہوا. چند دنوں میں کیا ہوا, وقال نسوۃ فی المدینہ, مصر شہر میں ساری عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں, امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. عزیز مصر رائل فیملی, چھوٹا درجہ نہیں ہے, اس کی بیوی عاشق ہو رہی ہے ایک نوجوان پر, گھر کے غلام پر, گھر کے خادم پر. انا لنراہا فی ضلال مبین, مینٹل لیول نہیں ہے, مینٹیلٹی نہیں ہے, بہت لو. یعنی کسی شہزادے پہ عاشق ہوتی, کسی اور ملک کے بادشاہ پہ عاشق ہو جاتی, تو عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جو بازاروں میں فروخت ہو کے گھر میں آیا, تو یہ اس کا لیول ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. بھائی اگر کوئی رائل فیملی سے کوئی خاتون ہو, وہ دبئی کی کوئی شہزادی ہو, انڈا موڑ پہ کسی ٹھیلے والے سے وہ عاشق ہو گئی اور کہہ رہی بڑا ہینڈسم ہے, بڑا اسمارٹ ہے. ابے بھائی جتنا بھی ہینڈسم ہو, شہزادوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا. اور دوسرا یار ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہوتا ہے نا, یہی تھوڑی کہ کوئی بھی خوبصورت آ جائے تو بس عاشق. عورت جو عاشق ہوتی ہے صرف خوبصورتی پہ تھوڑی ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں ہوتا خالی خوبصورتی پہ عاشق. ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا بھائی, آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو عورتوں نے کہنے لگی ان کا تو کوئی اسٹینڈرڈ, ان کو کیا پتا یوسف علیہ السلام تو بھائی رائل فیملی سے بھی اوپر کی فیملی سے ان کا تعلق ہے. جو آدمی جس خاندان کا ہوتا ہے نا, وہ رکشا چلا کے بھی خاندانی لگتا ہے. وہ رکشا چلا کے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, خاندانی. اور جو غیر خاندانی گھٹیا نیچ ہوتے ہیں نا, وہ بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم بن کے بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگی تراود فتاها عن نفسی, کہ کیا ہو گیا اس کو, اپنے گھر کا ایک غلام, ایک لڑکا جو خدمت کے لیے رکھا تھا, بازاروں سے بکتا ہوا آیا اور خریدا, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراہا فی ضلال مبین, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا, باقی انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.